محترم جناب جمیل الرحمان صاحب دبئی، آپ نے لکھا کہ اعلی حضرت کے کام پر آج کل کیا تحقیق ہو رہی. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیے، مصر کے ایک ڈاکٹر نے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا عربی کلام دریافت کیا اور ساری دنیا سے عربی کلام جو عربی میں اعلی حضرت نعتیں کہیں وہ اتنے واقعی مقدار میں اس محقق نے جمع کی جو جس کا تعلق جامع ازہر سے ہے، بلا مبالغہ وہ کلام حدائق بخشی سے کہیں زیادہ. اور اسی طرح گویا جامع ازہر میں کئی شعبوں میں اعلی حضرت امام اہل سنت پر تحقیق ہو رہی. اگر آپ اس معاملے میں اور زیادہ اگر جاننا چاہیں تو ہمارے یہاں کراچی میں تحقیقات امام احمد رضا ایک ادارہ ہے، مکمل تفصیلات جو ہیں وہ وہاں سے معلوم کی جا سکتی. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ دنیا میں اہل سنت کی تعداد کیا ہوگی. اب اللہ بہتر جانے کہ ان کی تعداد کیا ہوگی، ظاہر ہے اعداد و شمار تو نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہر شخص کی زبان پر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد آج کل دنیا میں 100 کروڑ کے قریب ہے. اگر 100 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے تو الحمدللہ کم سے کم 80-90% اس میں جو مسلمان ہیں وہ اہل سنت ہی ہیں، چاہے وہ شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، حنفی ہوں، لیکن سب یہ اہل سنت ہیں. اور آج بھی پوری دنیا میں اہل سنت کی تعداد جو ہے وہ 80% مانی جاتی. اب رہا ڈاکٹر اسرار کے عقائد کے متعلق معلومات کہاں سے مل سکیں گی. مختصر معلومات یہ ہے کہ عقیدتاً وہ ان کا جو رجحان ہے وہ دیوبندیت اور وہابیت کی طرف ہے. وہ اپنی کتابوں میں جگہ جگہ انہی عقائد کی ترجمانی کرتے ہیں کہ جو وہابی اور وہ یا دیوبندی اپنے عقائد کی ترجمانی کرتے ہیں. ایک عرصے تک وہ قرآن مجید فرقان حمید کا درس ٹی وی پر دیتے رہے اور جگہ جگہ وہ اپنے اشارے اور کنائی سے اہل سنت کے جو عقائد ہیں ان کو کنڈم اور دیوبندی اور وہابی عقائد ہی کے وہ معیت اور گویا وہ اسی کے مددگار رہے. یہ جماعت اسلامی کے اسے ان کا تعلق تھا. مودودی صاحب سے ان کا اختلاف ہو گیا. اس صورت میں انہوں نے جماعت اسلامی چھوڑ لی اور جماعت اسلامی چھوڑ کر انہوں نے اپنی جماعت بنا لی اور اپنی جماعت بنانے کے بعد یہ انہی خطوط پر کام کر رہے ہیں اور ان کے عقائد وغیرہ وہی ہیں کہ جو دیوبندی یا وہابی حضرات کے جو عقائد ہیں وہ اسی کے ترجمانی کرتے ہیں. مختصر معلومات میں نے دی. اب ظاہر ہے کہ باقی معلومات آپ ان کے ادارے سے کر سکتے ہیں.